رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اب یہاں خطاب کا رخ ہے حضور کی طرف. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو شاید کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لعلک، کاف یہاں ضمیر ہے، ضمیر مخاطب، اور لعل شاید کے معنی میں. فَلَعَلَّكَ، تو اے نبی شاید کہ آپ باخِعٌ نَفْسَكَ، بخا کہتے ہیں عربی زبان میں غم اور حزن سے اپنے آپ کو بھلا ڈالنا، ہلاک کرنا. اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو بھلا ڈالیں گے اس رنج میں اور غم میں اور حزن میں اور افسوس اور صدمے سے. علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ان کے آثار پر آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے رنج اور صدمے سے. میں لفظ آثار کو ابھی جو کا تو رکھ رہا ہوں، اس کی وجہ میں بعد میں بیان کروں گا. آیت کی کنسٹرکشن جو ہے الفاظ کا ربط، اس کا درو بر سمجھ لیجیے، پھر آثار کا مراد کیا ہے اس پر بحث ہوگی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ان کے آثار پر رنج اور صدمے سے ہلاک کر لیں گے. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر وہ نہ لائے ایمان اس حدیث پر، یعنی اس قرآن پر. سورہ بنی اسرائیل میں تو اس کو ھذا القرآن معین کر دیا تھا. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا. رحمت خداوندی نے ایک آخری موقع تمہیں دیا ہے یہودیوں، یہ کتاب اب آئی ہے ہادی بن کر، رہنما بن کر. اگر تم اس کے دامن میں آتے ہو تو گویا کہ دامن رحمت خداوندی میں آ گئے. لیکن اگر تم نے اس کو قبول نہ کیا تو پھر ان عدتم عدنا، تو پھر وہی سزا جو پہلے ہم نے تمہیں دی ہے اس سے کہیں بڑھ کر وہ سزا ہم تمہیں دیں گے. یہ دھمکی، یہ تہدید تھی یہود کے لیے، اور وہی دھمکی ہے جو اب یہاں پر نصارہ کے لیے آ رہی ہے. اگر اس بات پر، اس قرآن پر، بہذا الحدیث، یہ لفظ جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے قرآن کے لیے. سب سے زیادہ معروف اکثر حضرات کو یاد ہوگا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس کے بعد اور کون سی بات پر وہ ایمان لائے؟ یہاں حدیث سے مراد قرآن مجید ہے. تو فرمایا اگر اس حدیث پر، اس کتاب پر اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے آثار پر، اسف عربی زبان میں کہتے ہیں انتہائی غم اور افسوس. لعلک باخع نفسک علی آثارہم اسفا ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث. یوں آئے گا اگر اس کو، جو اس میں تقدیم و تاخیر ہے الفاظ کی، اگر اس کو آپ گرامیٹیکل آرڈر میں لیں گے تو جملہ یوں بنے گا، تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے آثار پر اپنے آپ کو رنج اور صدمے سے اسفا ہلاک کر لیں گے اگر وہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہ لائیں. یہاں لفظ آثار جس طریقے سے باسن شدیدن میں عام مفسرین نے مفہوم مراد لیا ہے، وہی عذاب اخروی، جہنم کا عذاب، یا دنیا میں جو رسولوں کا انکار کرنے والی قوموں پر عذاب ہلاکت اور عذاب استحصال نازل ہوا. اسی طریقے سے آثارہم کے لفظ کو بھی سطحی طور پر لے لیا گیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان پر عذاب آئے گا، جو ان کا انجام ہوگا، ان کی جو عاقبت ہے، جو آخر کار ان پر بیت کر رہے گا، اگر آپ کے سامنے وہ ہو تو شاید کہ آپ اپنے رنج اور غم سے اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک. لیکن مولانا مناظر حسن گیلانی نے یہاں بھی ایک اور معنی مراد دی، اور اس میں بھی دلیل ان کی بڑی قوی ہے. اثر کہتے ہیں کسی چیز کے نتیجے، اسی لیے آثار حما قصصا اسی صورت میں یہ لفظ آئے گا جب حضرت موسیٰ اور ان کے جو بزرگ جن کی طرف حضرت خضر علیہ السلام، ان کا جو واقعہ آئے گا فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا. آپ بولتے آثار قدیمہ، کوئی عمارت تھی ٹوٹ پھوٹ گئی،
اب اس کے کھنڈرات ہیں، انہیں آپ کہتے ہیں آثار قدیمہ، اس قدیم عمارت کے یہ آثار ہیں جو باقی رہے. کسی چیز کے گزر جانے کے بعد جو اس کے نتائج باقی رہ جائے وہ اس کے آثار ہیں. آپ چل رہے ہیں، راہ چل رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے جو نشان زمین پر پڑیں گے وہ آپ کے آثار ہیں. فَقَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا، تو وہ لوٹے اپنے نقوش پا کو دیکھتے ہوئے اور انہی کی پیروی کرتے ہوئے تاکہ ادھر ادھر نہ ہٹ جائیں، بلکہ پہنچے اسی مقام پر کہ جہاں وہ مچھلی گم ہوئی. تو آثار کے معنی اب یہاں کیا ہوئے، اس پر بحث کی ہے، اور بہت ہی اس میں جو معنی کا ایک سمندر پنہا ہے وہ اس تدبر اور غور و فکر کے نتیجے میں مولانا مناظر احسن گیلانی نکال کر لائے کہ یہ جو عقیدہ ہے عقیدہ بلدیت، اس نے جو ایک کج دیوار کی بنیاد قائم کی ہے مذاہب عالم میں، اس سے زیادہ کج عقیدہ، اس سے زیادہ غیر معقول عقیدہ. آپ کو معلوم ہے کہ انہیں توحید اور تثلیث کے چکر سے نجات نہیں ملی آج تک. وہ اگر ان پر اعتراض وارد کرے اپنی اعتراض تو وہ توحید کے دامن میں پناہ لیتے ہیں کہ ہم یہ ایک ہی مانتے ہیں تینوں کو، یہ تین میں ایک ہے، ایک میں تین ہے. اور ذرا ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہ فوراً تثلیث جو ہے اسی توحید میں سے برابر ہو جاتی. اس درجے غیر معقول نامعقول عقیدہ پورے مذاہب کی تاریخ میں کسی اور مذہب میں اس کے بنیادی عقائد میں اس سے زیادہ غیر معقول کوئی عقیدہ نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ آثار ہم، یہ ان قوموں نے جن کو موقع ملا تھا کہ قرآن مجید کو اگر وہ قبول کرتے، جیسا کہ قبول کیا حضرت نجاشی نے رحمت اللہ علیہ. انہیں رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہ وہ حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی نہیں ہے، انہیں ہم تابعی شمار کرتے. تو حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ کو توفیق ملی، ہرقل کو توفیق نہیں ملی. اس کے پاؤں میں ایک عظیم مملکت جو ہے وہ ایک بڑی بھاری بیڑی بن کر پڑ گئی. مملکت ہاتھ سے جاتی دیکھی تو وہ ہدایت جو منکشف ہو چکی تھی وہ اس سے محروم رہ گئی. تو یہاں بھی معاملہ یہ ہوا ہے کہ ان عیسائیوں کے لیے، نصارہ کے لیے بھی یہ کتاب آخری موقع تھی اپنی تصحیح عقائد کا. اگر اس کتاب کو قبول کریں جس کی شان یہ ہے کہ لم یجعل لہ عوجا قیما، جو بالکل سیدھی ہے، جس میں کہیں کوئی کجی نہیں. اور بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے تھے حضرت نجاشی نے. جب حضرت عبداللہ، میں نام بھول رہا ہوں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے دربار میں جب سورہ مریم کی آیات پڑھی تو وہ دربار بھی تو بہرحال حبشہ کا دربار تھا، کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید زمین ہی پر بیٹھے ہو، تو آتا ہے کہ ایک تن کا اٹھایا زمین سے اور کہا کہ جو کچھ تم نے مسیح کی حقیقت بیان کی ہے سورہ مریم میں، دوسرا رکوع اس کا کبھی پڑھیے گا. مسیح اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے. بالکل یہی حقیقت ہے مسیح کی جو قرآن مجید بیان کرتا. اس شان کے ساتھ انہوں نے حقیقت کا اعتراف کیا اور اس کا اعلان کیا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے درباری جو ہے ذرا ناک بھو چڑھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ حکومت تم نے مجھے نہیں دی ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے میرے پاس، میں تم میں سے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. تو یہ جرأت رندانہ ہے، اللہ جس کو چاہے دے دے. ہرقل کو یہ جرأت نہیں مل سکی، وہ محروم بارگاہ رہ گیا. تو یہاں میں یاد کر رہا تھا کہ عیسائیوں کے لیے موقع یہ تھا، اگر قرآن مجید نے، سینٹ پال نے جو گمراہی پیدا کر دی تھی، قرآن نے آ کر اس کو چھاٹ دیا بالکل، اور حقیقت جو ہے وہ اس کو علم نشرہ کر دیا کہ یہ تھی حقیقت مسیح کی، یہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی، یہ ہے وہ قول حق فیہ یمترون جس میں انہوں نے خام خواہ کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے. یہ ہے حقیقت مسیح ابن مریم کی. تو ان کے لیے موقع تھا کہ یہ باز آتے اور دنیا اس ہلاکت کے کنارے پر نہ پہنچی ہوتی جس کنارے پر کہ آج نوع انسانی پہنچی ہوئی. میری ان دو باتوں میں جو ربط و تعلق ہے اسے سمجھ لیجئے، اور اسی سے در حقیقت فتنہ دجالی کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہو. یہ جو اس دور میں سائنس اور علوم اور ٹیکنالوجی اور فنون اور فلسفے، یہ سب کے سب گویا کے مذہب سے ایک بیزاری، شدید بیزاری ان سب کے اندر رچی بسی ہوئی. آج فکر و فلسفہ
بالکل اس رخ پر پروان کر رہا ہے کہ اس میں کسی خدا اور آخرت اور کسی وحی اور نبوت اور رسالت کا سرے سے کہیں ذکر کا موقع نہیں۔ ساری سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ سائنس کا جن کا موضوع ہے آیات ربانی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض۔ یہ موضوعات کس کے ہیں؟ یہ سائنس کے موضوعات ہیں۔ یہ بارش کیا ہے، یہ ہواؤں کے چلنے کا نظام کیا ہے، یہ سورج کی تپش کیا ہے، یہ نظام کشش کیا ہے، یہ کس طریقے سے پانی کے اوپر تیر رہے ہیں یہ کشتیاں اور یہ جہاز اتنے اتنے بڑے ساز و سامان لے کر، یہ تمام ہی تو سائنس کے موضوعات ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے لآیات لقوم یعقلون، یہ تو نشانیاں ہیں اللہ کی، ان میں اللہ کی حکمت کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کے کمال علم کی نشانیاں۔ برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار۔ یہ شیخ صاحبی اس وقت کہہ رہے تھے جبکہ ابھی مائکروسکوپ ایجاد نہیں ہوئی تھی، جبکہ ہم نے پتوں کا سیکشن لے کر دیکھا نہیں تھا کہ اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کہ ایک فیکٹری ہے جو ہر پتے کے اندر لگی ہوئی، فوٹو سنتھیسس کا عمل ہو رہا ہے، سولر انرجی کنورٹ ہو رہی ہے اور اس کو اس شکل کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہر پتا جو ہے کارخانہ ہے، عظیم فیکٹری ہے جو لگی ہوئی۔ برگ درختان سب در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار۔ لیکن بدقسمتی بدبختی دیتی ہے نوع انسانی کی کہ جب اس کا علم اس انتہا کو پہنچا کہ اس نے وہ چیزیں ایجاد کر لی کہ اس پتے کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اس کی باریکیوں میں جا کر اسے سمجھ لیا، تب بھی وہ اللہ کی نشانی بن کر اس کے سامنے نہیں آیا، وہ محجوب سے محجوب تر ہوتا چلا گیا خدا سے۔ آج خدا ہمارے ذہن سے، ہمارے وہم سے، ہمارے خیال سے دور تک اور بعید سے بعید تر ہوتا چلا جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اصل سوال۔ اگر ذرا آپ 200-250 برس پیچھے جھانک کر دیکھیں، جہاں سے کہ تاریخ انسانی کے اس دور جدید کا آغاز ہوتا، رینائسنس کا دور، تحریک احیاء علوم، سب سے پہلے تحریک مذہب کے اندر اصلاح کی تحریک ابھری۔ وہ کس کے خلاف بغاوت تھی؟ چرچ کے خلاف بغاوت تھی۔ ایک انتہائی مستبد نظام تھا، ایک انتہائی ظالمانہ نظام تھا، ایک انتہائی ڈکٹیٹرانہ نظام تھا جو چرچ کی صورت میں مسلط تھا۔ 2 خدائیاں انسانوں کے کندھوں پر، 2 جوئے تھے ان کے 2 کاندھوں پر، ایک طرف بادشاہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز کا ایک دعویٰ لیے ہوئے اور دوسری طرف چرچ ہے جو ان پر مسلط ہے، اور ان دونوں نے انسانوں کا خون چوسا۔ انہوں نے نذرانے لیے، انہوں نے فراج لیے۔ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ اور وہ جو چرچ کا نظام تھا جس میں کہ پوپ کے پاس اور پوپ کے حواریین اور نائبین کے پاس اختیار مطلق آ گیا تھا، جس چیز کو چاہے حلال کر دیں، جس چیز کو چاہے حرام کر دیں۔ یہ خشت اول چونے حد میں بات کا جھوٹا سریا بھی ربط دیوار کر، یہ ولدیت کا نامعقول عقیدہ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مذہب کے بارے میں یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ مذہب کو معقولیت سے کوئی سروکار نہیں، عقل کا اور مذہب کا کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ مذہب تو ڈوگما ہے، عقیدہ ہے، عقیدے کا عقل سے کیا کرنا؟ عقل انسانی سے جب مذہب کو اس طریقے سے طلاق دلوائی گئی اور ان کے درمیان جب کامل سیپریشن کر دی گئی اور ایک بالکل غیر معقول نظام مسلط کر دیا گیا اور پوپ کو اختیارات کلی ہو گئے، وہ بائی ڈیکری رول کر رہا ہے، جس طریقے سے کہ کوئی مستبد ڈکٹیٹر جو ہے وہ آرڈیننس نافذ کر دے، اسی طریقے سے پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے۔ اور دنیا نے وہ عجوبہ بھی دیکھا کہ ہمارے زمانے میں پوپ صاحب نے یہودیوں کو بری کر دیا حضرت مسیح کے سولی چڑھانے سے۔ یہودیوں کا کوئی جرم نہیں، یہ ان کی سیاسی مصلحتیں ہیں۔ پوری کی پوری تاریخ کو، یعنی سب سے زیادہ دشمنی جس قوم سے ہونی چاہیے تھی اور جس سے انہیں رہی ہے 2000 برس تک، اس کو ایک ہی آرڈر ہے کہ جس سے انہوں نے اس کو ختم کر دیا، کل عدم ہو گیا کہ یہ یہود بری ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا جرم ان کا نہیں ہے۔ یہ اختیارات مطلقہ اور عقل اور مذہب کے درمیان یہ کامل ووٹ، کامل دوئی، یہ ہے وہ چیز جس نے مذہب سے نفرت پیدا کی، جس نے مذہب کے خلاف بغاوت پیدا کی۔
جس نے ہر عاقل شخص کے ذہن میں، جس کے اندر بھی سوچ اور سمجھ کے کوئی بھی مادہ پیدا ہوا، اس کے اندر مذہب سے، نہ صرف عیسائیت سے، اس لیے کہ ان کے نزدیک مذہب اور عیسائیت مساوی تھی، مذہب ان کے نزدیک عیسائیت تھی، لہذا نفس مذہب کے خلاف بغاوت، یہاں تک کہ خدا کے نام سے دشمنی اور خدا کے نام سے عداوت، انہوں نے شعوری طور پر اپنے آنکھوں اور کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے کہ پوری کائنات کا مشاہدہ کریں گے لیکن خدا کو کہیں نہیں دیکھیں گے، خدا کو دیکھنے سے آنکھیں بند۔ وہ جو کہا گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، انہوں نے کس کس چیز کو پاڑ کر نہیں دیکھ لیا؟ لہو خورشید کا کٹ کے اگر ذرے کا دل چیرے وہ بھی بالفعل ہو گیا، ایک ایک ذرے میں قوت کا جو خزانہ جو مخفی اور مضمر ہے اس کو انہوں نے دیکھ لیا، چاند پر وہ جا پہنچے، تمام سماوی اور ارضی آیات جو ہے اللہ کی وہ ان پر منکشف ہوتی چلی گئی، بہیں ہوا وہ خدا سے دور تر ہوتے چلے۔ آج وہ دور ہے تاریخ انسانی کا کہ لا دینیت جو ہے وہ اصل موضوع ہے، یہ مسلم اصول ہے، کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا، مذہب میں کجروی آئی ہو، مذہب میں اونچ نیچ آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، گمراہیاں مختلف بھیس بدل کر آئی ہیں، لیکن یہ کہ ایسا کبھی تاریخ انسانی میں نہیں ہوا کہ لا مذہبیت کو ایک متفق علیہ اصول کی حیثیت سے اختیار کیا جائے۔ لا دینیت جو ہے اجتماعیات انسانیہ کا اصل اصول قرار پا اور اسے فخر کے ساتھ اس کا اعلان کیا جائے، ہم ایک سیکولر نظام ہے، ہماری حکومت ایک سیکولر حکومت ہے، یہ چیز فخر کی بنیاد بن جائے، یہ در حقیقت سارا نتیجہ کس کا ہے؟ یہ وہ عقیدہ جو عیسائیوں نے ایجاد کیا، وہ غیر معقول عقیدہ، وہ کدی جو اس کی بنیاد میں مضمر تھی، خشت اول چون ہے معمار کج راستہ میرا دیوار کج، عقل کو اور مذہب کو اس طرح ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا کہ جس کے اندر بھی کوئی عقل اور عقل عام بھی کہہ لیجیے کوئی شعور بیدار ہوا، وہ مذہب سے بغاوت اس کے اندر پیدا ہوئی، مذہب سے نفرت پیدا ہوئی، اور یہ نفرت اتنی شدت اختیار کی گئی، کرتی چلی گئی کہ سارا فکر، سارا فلسفہ، ساری علمی ترقی، ساری سائنٹیفک اکتشافات اور سارے علوم و فنون جو مدون ہوئے وہ لادینیت کی بنیاد پر مدون ہوئے، اور آج دنیا اس انجام سے دو چار ہے کہ ایک تھک بلینکٹ ہے تھاٹ کا، فکر کا، جس طرح کبھی کبھی آپ کو تجربہ ہوتا ہو، یہاں تو شاید نہیں ہوتا کراچی میں، لاہور میں ہو جاتا ہے کہ کبھی ڈسٹ بلینکٹ قائم ہو جاتا ہے فضا میں، ایک سسپینشن، خاک کا ایک سسپینشن، سانس لینا دوبر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ کئی میل اونچا ایک بلینکٹ ہے کہ جو پورا مسلط ہے فضا میں، اسی طریقے سے آج پورے عرضی پر ایک وہ ڈسٹ بلینکٹ ہے تھاٹ کا، تھاٹ بلینکٹ ہے جس کے اندر کفر ہے، الحاد ہے، مادہ پرستی ہے، صرف ان اسباب و علل کا انہی پر سارا غور و فکر ہے، اسی کا سارا سوچ بچار ہے۔ ایک محدود دائرے میں انسان نے اپنے علم میں بڑی ترقی کی، اس نے اشیاء کے خواص تلاش کیے، ان خواص کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا سب سے بڑا سرمایہ جو اس نے فراہم کیا وہ انتہائی ہولناک اور تباہ کن ہتھیاروں کی شکل میں، اپنی تباہی کا سامان نوع انسانی، اپنی اس علمی ترقی کا سب سے بڑا جو ثمرہ اسے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی تباہ کن اور وہ اسلحہ جو ہے وہ ہیپ اپ کیا جا رہا ہے دونوں طرف، کہ اگر کسی وقت اتفاقی طور پر بھی جنگ چھڑ جائے۔ ایک مرتبہ مضمون آیا تھا کہ یہ جو راڈر سسٹم ورک کر رہا ہے اور انٹیلیجنس کا نظام ورک کر رہا ہے، خطرہ یہ ہے کہ ایٹمک وارفیئر جب بھی کبھی ہوگی تو لمحوں کی چوک سے فیصلہ ہو جائے گا، جس نے پہل کر لی اپنے میزائل چھوڑنے میں وہ جیت گیا، اس لیے کہ معاملہ تو لمحوں کا ہے، ہزاروں میل سے بیٹھ کر آپ نے پار کرنا ہے، کوئی آپ نے وہاں جا کر تو نہیں ان کو گرانا، لمحوں کی بات ہے۔ اسی لیے اتنے الرٹ نظام ان کے ہیں کہ ایک وقت کسی نے کہا تھا کہ اگر کسی وقت ان کا جو یہ نظام ہے اس میں کسی پرندے کی وجہ سے اگر کسی وقت کوئی خطرے کی گھنٹی بچ جائے، کوئی سائرن بچ جائے، تو اس وقت نہ معلوم کتنی ہلاکت آفرینی ہو جائے گی کہ وہ میزائل اگر ایک دوسرے پر چھوڑ دیے گئے تو پھر وہ تیر کمان سے نکلا ہوا واپس تو آتا نہیں، کیا ہوگا، کتنے بڑے بڑے دھماکے ہوں گے کہ وہ بر اعظم جو ہے وہ نسیم منسیہ ہو کر رہ گا۔ چائنا نے کہا تھا تو یہ کہا تھا کہ ہماری عددی قوت اتنی ہے کہ جب ایٹمک وار ہوگی تو جب روس اور امریکہ دونوں ایک دوسرے کو تہس نہس کر سکیں گے، ہم اپنی صرف عددی فوقیت کی وجہ سے باقی رہ جائیں گے۔
اسی لیے ہم نے اپنی تمام چیزیں جو اپنے پورے ملک میں پھیلا دی ہیں. ہمارے ہاں کوئی مراکز نہیں ہے جس طریقے سے رشیا یا امریکہ کے مراکز ہیں کہ مراکز تباہ ہو جائے تو تم ختم ہو جاؤ گے. ہماری آبادی بھی اتنے وسیع اور اس خطے پر پھیلی ہوئی ہے. یہ میں نے چند باتیں آپ کو سنائی. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، یہ ہے وہ ہولناک جنگ، یہ ہے وہ ہولناک خطرہ جو نوع انسانی کے سروں پر منڈلا رہا ہے، جس کا کہ اگر ذرا سا بھی کبھی اعداد و شمار آپ پڑھیں کہ کیسے کیسے مہلک ہتھیار اور کیسے کیسے خوفناک اور ہتھیار ہے کہ جو ان لوگوں نے فراہم کر رکھے ہیں. اور یہ سب کچھ نتیجہ کس کا؟ یہ تہذیب در حقیقت کوک سے برآمد ہوئی ہے اس عیسائیت کے عقیدے سے. یہ پوری تہذیب جو ہے رد عمل ہے شدید کہ وہ مذہب جتنا غیر معقول تھا عقل عام نے اتنی ہی شدید بغاوت کی. لوتھر نے بغاوت کی، وہ مذہب کے خلاف ایک بغاوت تھی. اور یہ سارے اثرات جو تھے اسپین کی یونیورسٹیوں سے پھیل رہے تھے. اسلام نے وہ معقولیت ان کو دی کہ جس معقولیت کے تحت انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کیا. لیکن بدقسمتی، جس طریقے کی بدقسمتی جارج برنارڈ شاہ کی ہوئی کہ قرآن کو دیکھ کر بھی اور مان کر بھی قرآن کو اس نے مانا نہیں، مانا اور پھر نہیں مانا. کہ میں جب اس قرآن کو پڑھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. لیکن بدبخت پھر بھی محروم رہ گیا. اسی طرح ان اقوام نے وہ معقولیت، وہ ریشنلزم جو ہے کہ ہر چیز پر غور کرو، کائنات کا مشاہدہ کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الى آخر الآیہ. یہ تمہارے مشاہدے کی چیزیں ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، استنباط کرو، مشاہدہ اور مطالعہ کرو اس صحیفہ فطرت کا اور صحیفہ کائنات کا. یہ بنیادی بات تو لے لی، لیکن یہ ہے کہ وہ مذہب کا جو پھندا ان کے گلے میں پڑ گیا تھا عیسائیت کا، اس کو وہ اپنے گلے سے اتار نہ سکے. نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آئندہ نسلوں کے اندر مذہب سے بیزاری، مجرد مذہب سے بیزاری، نفرت خدا سے، نفرت مذہب کے نام سے، نفرت مذہب کے شعائر سے، نفرت مذہب کے حدود سے اور قیود سے ایک بغاوت پیدا ہوئی. اس دور میں جو لٹریچر پیدا ہوا ہے، کبھی فرانس کا لٹریچر، کبھی اس کو مطالعہ کیجئے تو معلوم ہو کس طرح اباحیت اور فحاشی کی تبلیغ کی گئی. حیوانوں کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے. کوئی حیوان ماں بیٹی بہن میں کوئی تفریق نہیں کرتا، کوئی امتیاز نہیں کرتا. پیاس لگتا ہے تو پانی جہاں سے مل جاتا ہے پی لیا جاتا ہے، پیاس بجھا لی جاتی ہے. یہ کیا ہم نے اپنے اپنے اوپر قدر لگا لیے ہیں اور کیا اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی ہیں کہ ہم تمیز کریں کہ یہ بہن ہے اور یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے اور یہ ماں ہے. کوئی تمیز نہیں. باقاعدہ فلسفے کی حیثیت سے اس کو پیش کیا گیا. اور یہ سارا جو علم اور فن اور فلسفہ اور علوم اور سائنس ڈیولپ ہوئی اس فضا میں کہ جس میں مذہب کے خلاف ایک شدید نفرت تھی، یہ ہے مولانا مناظر احسن گیلانی کے نزدیک یہ آثار ہے، یہ نتائج ہیں، یہ عواقب ہیں ان کے اس غلط مذہبی نظام کے، ان کے غلط عقائد کے. یہ آثار اور یہ نتائج ہیں جو آج پوری نوع انسانی کے گلے کا ہار بن گئے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. آخری موقع تھا اگر اس کلام پاک کی ہدایت کو اختیار کرتے اور اس شان سے کرتے، اس جرأت رندانہ سے کرتے جس شان کے ساتھ اختیار کیا تھا حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس دنیا کی، اس پلینٹ کی، اس نوع انسانی کی تاریخ کچھ اور بھی ہوتی. لیکن چونکہ وہ قائم رہے اپنے اس عقیدے پر اور اس مذہب کو، غیر معقول مذہب کو انہوں نے اپنے گلے کا ہار بنائے رکھا، لہذا اس کے نتائج اور عواقب ہیں جو آج پوری نوع انسانی بھگت رہی ہے کہ مذہب سے شدید بیزاری، اللہ اور وحی اور آخرت اور ملائکہ اور جنت اور دوزخ، ان تصورات سے بعد اور دوری لیے رچی بسی ہوئی ہے فکر میں، فلسفے میں، سائنس میں، ہر طرح کے علوم و فنون میں. اور ایک تھک بلینکٹ ہے جو اس پورے یہ جو ہمارا ایک بڑا چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا ہے. اب یہ کبھی ہوتا تھا بہت بڑا. یہ ایک چھوٹا سا پلینٹ ہمارا اور اس کے گرد بڑا تھک بلینکٹ ہے الحاد کا اور مادہ پرستی کا کہ سب کچھ کو دیکھو مگر خدا کو نہ دیکھو. ایک وہ دور بھی تھا، امام راضی رحمت اللہ علیہ ایک عارف کا قول نقل کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے 3 درجے معین کیے ہیں معرفت کے. ما رأیت شیئا قط وقد رأیت اللہ بعدہ. ایک درجہ یہ ہے، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے فوراً بعد اللہ کو بھی دیکھ لیا. میں نے پھول کو دیکھا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا سبحان اللہ.
میں نے پانی پیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا الحمدللہ، میں نے کہیں جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کو دیکھا اور میں نے کہا انشاءاللہ۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہر شے کے ساتھ انسان اللہ کو دیکھا، جو چیز ملی اللہ سے ملی، جو چیز ہے اس کا وجود اللہ سے ہے۔ معمور ہو رہا ہے عالم میں نور تیرا، از ماہ تاب ماہی سب ہے ظہور تیرا، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ ہم ہو نہ ہو ولے ہے ہونا ضرور تیرا۔ ہم ہیں یا نہیں ہے اس میں شک ہو سکتا ہے، لیکن تیرے وجود میں کوئی شک نہیں۔ ایک وہ دور تھا۔ ایک درجہ اس سے آگے امام راضی کہتے ہیں ما رأیت شیئا قط وقد رأیت اللہ معہ، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہی اللہ کو بھی دیکھا۔ اور ایک درجہ وہ بھی ہے کہ ما رأیت شیئا قط الا وقد رأیت اللہ قبلہ، میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے اللہ کو دیکھا۔ اس لیے کہ ہر شے کا وجود اللہ سے، جس چیز کو بھی دیکھا محسوس کیا کہ یہ سب مظاہر ہے، حقیقت اس کی اللہ۔ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ مظاہر کائنات۔ وہ شعر بڑا پیارا شعر کہ ردائے لالا و گل پردہ ماہ و انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم، یہ اللہ ہے چھپا ہوا اس کائنات میں، ان مظاہر میں مضمر ہے وہ حقیقت الحقائق، وہ ہے در حقیقت وجود اس کا ہے۔ یہ سب ظواہر جو ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک وہ دور تھا اور ایک آج کا دور ہے کہ سب کچھ دیکھ لیا اللہ کو نہیں دیکھا۔ چاند پہ ہوا ہے ہمیں وہاں کوئی اللہ نہیں ملا، کوئی فرشتے نہیں ملے، کوئی جنت دوزخ نہیں ملی، ہم نے تو ہر چیز کو چیر کر دیکھ لیا۔ یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے، نموت و نحیا، ہم خود ہی زندہ رہتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمارا یہ پورا نظام جو ہے آپ سے آپ چل رہا ہے۔ کچھ قواعد ہیں لگے بدے، کچھ فزیکل چینجز ہیں، کچھ کیمیکل چینجز ہیں، کچھ اشیاء کا ایلیمنٹس کا انٹریکشن ہے، ان سے یہ نظام آپ سے آپ چل رہا ہے۔ کچھ ایکشنز ہیں، کچھ ری ایکشنز ہیں، ان سب سے یہ نظام آپ سے آپ روا دوا ہے۔ یہ ہے آج کا فکر۔ اچھے بھلے اللہ کے ماننے والے بھی خدا کو مانتے ہیں تو اسی طرف پر مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا تو وہ ضرور ہے، لیکن یہ کہ پیدا کر کے اب وہ بیٹھا ہے۔ یہ کائنات اب آپ سے آپ چل رہی اپنے قواعد اور اپنے قوانین کے تحت۔ جیسے کہ ایک گیند کو آپ دور زور سے پھینک دیں تو پھینکا آپ نے، انیشل مومنٹم تو آپ ہی نے اس کو دیا، لیکن اب وہ خود روا دوا ہے، اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ تصور ہے جس تصور کے ساتھ کہ آج خدا کو ماننے والا بھی خدا کو مانتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس میں اللہ ہی کا اذن جاری و ساری ہے۔ وہ بات جو کہی تھی شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے بچے سے اپنے انتقال کے وقت کہ میرے بچے اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے کہ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، اس حقیقت کے اعتبار سے کوئی فاعل حقیقی نہیں، کوئی مؤثر حقیقی نہیں سوائے اللہ۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کیے ہو رہا ہے۔ پیاس پانی سے نہیں بجھتی، اللہ کے اذن سے بجھتی ہے۔ اللہ کی مرضی نہ ہو پانی پیے جاؤ گے پیاس نہیں بجھے۔ بھوک کھانے سے نہیں مٹتی، اللہ کی اذن سے مٹتی ہے۔ کھانا کھاتے رہو گے لیکن بھوک نہیں مٹے گی اگر اللہ نہیں چاہتا۔ آگ نہیں جلاتی، اللہ کا اذن ہے کہ جس کے تحت جلاتی ہے، خود نہیں جلاتی۔ اور آگ نے نہیں جلایا حضرت ابراہیم کو علیہ الصلوۃ والسلام۔ پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے اذن رب سے، یہ کوئی اس کا اپنا خاصہ نہیں، اللہ کی عطا کی ہوئی خاصیت ہے اور برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ جب اس کا حکم ہوگا پانی اپنی سطح برقرار نہیں رکھے گا، بلکہ کان کل فرق کالطود العظیم کہ عصائے موسیٰ پڑا اور سمندر پھٹ گیا اور ہر حصہ جو ہے ایک بہت بڑے تودے کے مانند کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی ہوا۔ یہ ہے اللہ کا ماننا اس معنی میں کہ جس معنی میں ماننا چاہیے، اور یہ در حقیقت اس عیسائی تہذیب جس کی بنیاد میں مذہب سے بیزاری اور مذہب سے دوری اور بوجھ اور خدا سے عداوت اور مذہب کے شاعر سے ایک عداوت جو ہے یہ اس میں کوٹ کوٹ کر رکھی بسی ہوئی ہے، اس کے آثار ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ دیکھ کر بھی انسان خدا کو نہیں دیکھ پاتا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کہ آپ ان کے اس عقیدے کے جو عواقب اور نتائج ہیں، جو اس کے نتیجے نکلنے والے ہیں نوع انسانی کے حق میں، شاید ان کے پیش نظر رنج اور غم اور صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اگر انہوں نے اس کتاب پر ایمان
اختیار نہ کیا، اس کتاب کی تصدیق نہ کی، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ آج میں نے جمعے میں ایک بات عرض کی تھی، جو حضرات وہاں موجود تھے انہیں یاد ہوگا کہ میں نے اس سورہ مبارکہ کا عمود معین کیا تھا کہ دنیا کے ظاہر، اس کی زیبائشیں اور آرائشیں، اس کی زینتیں، اس کی چہل پہل، اس کی رونقوں سے دھوکہ نہ کھانا، اس کے فریب میں نہ آنا، اس عروس ہزار داماد سے دل نہ لگانا، اسے گزرگاہ سمجھنا، اور جتنا کہ راستے سے تعلق ہوتا ہے اس سے زیادہ اس سے تعلق نہ رکھنا۔ یہ ہے 100 باتوں کی ایک بات جسے آپ کریں۔ کل ہدایت کا منبع اور سرچشمہ یہ انسان کی راست روی کے لیے اصل اساس یہ، اور اصل گمراہی اور اصل ہلاکت اور اصل بربادی جو ہے وہ یہ ہے کہ تم اسے اپنا گھر سمجھ بیٹھو، یہاں دل لگا لو، اس پر ریجھ جاؤ، اس پر فریفتہ ہو جاؤ، اور اپنی دوڑ دھوپ، اپنی سعی و جہد، اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اسی کے حصول میں صرف کر دو، مرتکز کر دو۔ یہ ہے اصل ہلاکت، یہ ہے اصل بربادی۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے۔ عمود کیوں سمجھیے؟ ایکسس ہے، جس کے گرد اس کے تمام حصص جو ہے، جتنے حصے ہیں اس کے، وہ اس کے گرد مربوط نظر آئیں گے کہ مرکزی مضمون ہے۔ اب یہ جو اس رکوع میں، پہلے رکوع میں جو اس عمود کا سرا، یوں سمجھیے کہ ایک رسی تنی ہوئی ہے، 2 کھوٹے گڑے ہوئے ہیں اور ایک رسی تنی ہوئی ہے ان کے ساتھ بنی ہوئی، اس کا ایک سرا جو ہے وہ یہاں ہے پہلے رکوع میں، اور اس کا دوسرا سرا جو ہے وہ آخری رکوع میں ہے۔ ان دونوں سروں کو اس وقت دیکھ لیجئے۔ اگر اس عمود کو آپ نے معین کر لیا تو پھر اس سورہ مبارکہ کا جز بجز جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہر مضمون جو ہے وہ اس رسی میں معلوم ہوگا کہ ٹھیک پرویا ہوا نظر آئے۔ وہ جو یہاں جو کھوٹا بڑا ہوا اس کے عمود کا وہ یہ ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا۔ ہم نے بنا دیا ہے جو کچھ کے اس زمین پر ہے اسے اس کے لیے زینت، زیبائش۔ یہ جو ابھی آپ ذرا نکلے، کیسی کیسی زیبائشیں نظر آئیں گی، کیسی کیسی زینتیں نظر آئیں گی، کیسی کیسی دل کو لبھانے والی اور رجھانے والی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ عالیشان عمارتیں، یہ اسکائی اسکریپرز ہیں، یہ 150 منزلہ عمارتیں، یہ شاندار فلکنوت عمارتیں، اور اس کا فرنیچر اور اس کا ساز و سامان، اور یہ انتہائی بھڑکیلی اور چمکیلی اور طویل کاریں زناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے نکل جانے والی، ان میں سے ایک ایک چیز جو ہے وہ اعصاب میں ارتعاش پیدا کرتی ہے، اچھے اچھوں کو ایک دفعہ ہلا دیتی ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها، ہم نے یہ سنگھار اس زمین کا کیا، ہم نے اس کو یہ زیبائش اور آرائش عطا کی، ہم نے اس کے اندر یہ رونقیں رکھی ہیں، یہ چہل پہل رکھی ہے۔ کس لیے رکھی ہے؟ لنبلوهم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں۔ یہ ہے اصل کانٹے کی توڑ والی بات، اس کو سمجھ لیجیے۔ یہ امتحان ہے تمہارا اس دنیا کی زندگی کا اصل مقصد۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورہ ملک میں ارشاد فرمایا 29ویں پارے کی پہلی سورت۔ یہ موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے تخلیق فرمایا اللہ نے کہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے۔ زندگی یہ کل زندگی نہیں، اصل زندگی تو موت کے بعد ہے۔ یہ جو زندگی کی تمہید ہے، جسے تم زندگی سمجھ بیٹھے ہو، کل زندگی، یہ جو کتاب زندگی کا دیباچہ یا مقدمہ ہے جسے تم اپنی لاعلمی میں کل کتاب سمجھ بیٹھے ہو، یہ تو اس کا دیباچہ ہے، اس کی تمہید ہے، اس کا مقدمہ ہے۔ بلکہ تمہید اور دیباچے اور مقدمے کی بھی کوئی نسبت و تناسب کا معاملہ ہوتا ہے کتاب کے ساتھ، اس زندگی کی تو کوئی نسبت اس کے ساتھ ہے نہیں۔ وہ ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اس زندگی کے ساتھ یہ جو زندگی ہے اس کا دیباچہ جو ہے، اس کی غرض و غایت صرف یہ ہے کہ ایک سلیکشن کرنی ہے، اللہ نے انتخاب ہونا ہے یہاں۔ اللہ چن لینا چاہتا ہے کچھ لوگوں کو، وہ لوگ کہ جو یہاں رہتے ہوئے حقائق کائنات سے غیب میں ہوتے ہوئے
ان حقائق کو سمجھے، ان پر یقین کریں، ان پر ایمان لائیں اور طالب بنے ان اشیاء کے کہ جو بظاہر نظر تو نہیں آ رہے۔ اس دنیا کے چھل فریب سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی نگاہوں کو مرتکز رکھے اس آخرت پر جو اس وقت موجود نہیں، جو نگاہوں کے سامنے نہیں، جسے کسی نے دیکھا نہیں۔ چین کے ایک حکیم کنفیوشس کا ایک جملہ ہے، بہت پیارا جملہ، دیر از نتھنگ مور ریئل، کیونکہ میں نے تو اس کا انگریزی ترجمہ ہی پڑھا ہے اس لیے میں وہ الفاظ ہی آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ دیر از نتھنگ ریئل مور ریئل دین واٹ کین ناٹ بی سین اینڈ دیر از نتھنگ مور سرٹن دین دیٹ وچ کین ناٹ بی ہرڈ۔ جو چیز دیکھی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ حقیقی ہے اور کوئی نہیں، اور جو چیز ان کانوں سے سنی نہیں جا سکتی اس سے زیادہ یقینی بات اور کوئی نہیں۔ یہ جو تمہارے حواس کے زد میں جو کائنات یا اس عالم کا ایک تھوڑا سا حصہ آ گیا ہے، اس کے ماوراء ایک عظیم عالم ہے، اور وہ حقیقی عالم ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جس کا نہ کسی کو کوئی خیال کبھی آ سکا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، جو اس عالم پر یقین کریں، جو اپنی عقل کی آنکھ سے دیکھیں، اپنے دل کی آنکھ سے دیکھیں، اپنے دل کے کانوں سے سنیں۔ دم چیز پیامل شنیدی نہ شنیدی در خاک تو یک جلوہ آمیز ندیدی دیدن دیگر آموز شنیدن دیگر آموز۔ یہ جو ابھی ہم آیت نمبر 6 میں پڑھ کر آئے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، جس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، یہیں سے سمجھ لیجئے کہ دجالی فتنہ حقیقت میں کیا ہے۔ یورپ میں تحریک احیاء العلوم رینائسنس، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اس میں الحاد، خدا سے بعد، مذہب سے عداوت اور بغض یہ اس کی جڑوں میں ہے، یوں کہیے صحیح الفاظ جو ہے کہ اس کی گھٹی میں پڑا ہوا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب مادہ اور اس کے خواص انسان کی تحقیق اور مطالعے اور مشاہدے کا موضوع بنے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑی عظیم اکتشافات انسان نے بظاہر خفتہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں دیکھا کہ عظیم عظیم توانائیاں مخفی۔ یہ بھاپ کیا ہے، اس میں کتنی قوت ہے، اسے کس طرح قابو میں لایا جائے، یہ کہربا کیا ہے، اس کو کیسے پیدا کیا جائے اور کس طرح اس کا استعمال آئے، یہ ساری قوتیں ہی تو ہیں، یہ ساری ٹیکنالوجی، یہ سارے سائنس کا جو ایڈوانس ہوا ہے معاملہ، یہ مظاہر قدرت کے اندر جو قوت خابیدہ تھی ان کو انسان نے جانا اور ان سے انسان نے کام لینا سیکھا۔ اصلاً یہ چیز کوئی برائی نہیں تھی، اس لیے کہ یہ مظاہر فطرت ہے۔ قرآن خود کہتا ہے سخر لکم الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا ہے، تمہاری چاکری میں نوکری میں لگا دیا۔ قرآن نے ان سب کو اپنی آیات قرار دیا، اللہ کی آیات، ان کا مشاہدہ کرو، کھولا زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ان کو دیکھو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ تو فطرت کا مشاہدہ، مطالعہ اور فطرت کی قوتوں کو جان کر انہیں استعمال میں لانا، ان میں سے کوئی چیز اصلاً بری نہیں۔ برائی اس وقت پیدا ہوئی کہ یہ تمام ارتقاء جو تعلیمی ہوا ہے اور علمی ہوا ہے اور سائنٹیفک ترقی جو ہوئی ہے، اس کی گھٹی میں وہ خدا سے بعد اور مذہب سے بیداری ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بجائے اس کے کہ یہ تمام چیزیں انسان کو خدا سے قریب تر لاتی، خدا سے دور تک لے جاتی۔ اب قوتیں تو بڑی اس کے پاس ہیں، لیکن ہدایت سے تہی دست ہے۔ یہی چیز جو ہے یہ سب سے بڑا فتنہ، یہی ہے در حقیقت دجالی وہ فتنہ جس کی خبر دی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا مناظر حسن گیلانی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل کریں، اپنے اس مضمون میں جمع کی ہے وہ علامات کے جو احادیث میں آئی ہیں کہ دجالی فتنے کی علامات کیا ہیں۔
ان سب کا احساس اگر کیا جائے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ دجال کو عناصر فطرت اور عناصر قدرت پر ایک غیر معمولی اختیار حاصل ہوتا ہے. اس کے لیے فاصلہ بے بانی ہوتا ہے. وہ ایک آواز لگائے گا اور پورے چہارگاہ عالم میں وہ آواز سنی جائے گی. اس کی سواری ایسی ہوگی کہ اس کے گدھے کی ایک ٹاپ اور دوسری ٹاپ کے مابین ایک دن رات کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. اس کے گدھے کے کانوں کے مابین 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان 30-30 ہاتھ لمبا ہوگا. وہ کون کو اچھا کر دے گا، اندھوں کو بینا کر دے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، یہاں تک کہ وہ آری سے کسی کو چیرے گا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد پھر سیدھے گا اور ان کو برابر کر دے گا، وہ زندہ رہے گا. یہ ساری چیزیں جو علامات کے طور پر آئی ہیں، ان سب کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک غیر معمولی قدرت اور اختیار عناصر قدرت پر انسان کو حاصل ہے. وہ ویرانے سے کہے گا کہ فصلیں اگاؤ اور فصلیں اگیں گی، لہلہائیں گی. وہ حکم دے گا فضا کو کہ بارش برساؤ اور بارش برسے. وہ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال دے اور زمین اپنے خزانے اس کے پیچھے لگا دے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کاف رے، کفر لکھا ہوگا. اس تہذیب کی نمایاں ترین چیز کفر ہوگا، خدا کا انکار ہوگا. اور وہ اپنی ان تمام علمی اکتشافات اور اپنے ان تمام تصرفات جو اسے قواعد فطرت پر حاصل ہو جائیں گے، ان سب کو استعمال کرے گا کفر کے فروغ کے لیے. رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، وہ دے گا اسی کو جو کفر کرے گا. یہ سارے آثار در حقیقت یہ جو آج کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کی انتہا کا دور ہے، اس کی ہے خبریں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یقیناً آپ کو دلچسپی ہوگی، میں حضور کے الفاظ چند ان چیزوں سے متعلق جو ہے وہ آپ کو سنا دوں. صحیح مسلم کی روایت ہے، تیز رفتاری کا کیا عالم ہوگا اس دجال کا. تشبیہ دی حضور نے کل غیر سے استدبرت الریح ہو، جیسے کہ کوئی زوردار ہوا چل رہی ہو اور وہ بادلوں کو اڑائے لیے جا رہی ہو، اس طرح سے اس کے رفتار کا عالم ہوگا. وَلَا تَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطَتْهَا فِي 40 لَيْلَةً، اور روئے زمین کی کوئی آبادی نہیں رہ جائے گی جس میں کہ وہ 40 دن کے اندر اندر بھوک نہ لے. آواز کی رسائی کنز العمال کی یہ روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور اس میں بیان کیا. ظاہر بات ہے کہ یہ بات حضرت علی خود اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتے، یہ آئندہ کی ایک پیشن گوئی ہے. حضور ہی سے سنی ہوئی بات ہوگی جو حضرت علی نے بیان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ دجال کی کیفیت یہ ہوگی کہ ینادی بصوت لہ یسمع بہ ما بین الخافتین، وہ جب پکارے گا، آواز لگائے گا تو مشرق و مغرب کے درمیان رہنے والے سب لوگ اسے سنیں. آج آپ گھر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، نیو یارک سے نشر ہونے والی تقریریں اور واشنگٹن سے نشر ہونے والی تقریریں، بلکہ صرف آپ سن نہیں رہے، دیکھ رہے. فاصلہ معلوم ہو. ابن عساکر وغیرہ کی رائے ہے کی ایک روایت ہے کہ ما بین حافر حمارہ الی الحافر الاخر مسیرۃ یوم و لیلۃ. اس کا گدھا، گدھے سے مراد گدھا نہ سمجھیے، اس دور میں ان راکٹس کو اور ان بڑے بڑے جہازوں کو ظاہر بات ہے کہ گدھے ہی سے تعبیر کیا جا سکتا تھا. سواری کے لیے لفظ یہی کہ ایک دن اور رات کی مسافت پر اس کی ایک ٹاپ پڑے گی. بعض روایات میں آیا اس کا ایک قدم مدینے میں ہوگا، دوسرا بیت المقدس میں ہوگا. اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے 2 کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور ایک ایک کان 30-30 ہاتھ کا ہوگا. یہ عجیب بات ہے کہ ان ہوائی جہازوں کے یہ جو پر سمجھتے ہیں آپ، انہی کے آخر میں وہ رڈار لگے ہوا ہوتا ہے جو ان کے لیے بمنزلہ کان کے ہیں. اور یہ 2 کان ہیں جن کے فاصلہ اتنا ہی ہے کہ وہ 80 ہاتھ کا فاصلہ. مستدرک حاکم میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ، دجال کی آواز کو مشرق و مغرب کے باشندے سنیں. علاج معالجے کی ترقی کا یہ عالم ہوگا کہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى. یہ کنز کی روایت ہے. احیاء موتیٰ بھی ہونے والا
وہ آ رہا ہے دور کہ آپ پرزرو کر سکیں گے ڈیڈ باڈیز کو، ان کا تو سلسلہ شروع ہو گیا ہے برف میں رکھنے کا. اسی امید میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ حیات پر بھی انسان کامیاب کرنا، احیاء کیا جا سکے ان کا. ایک آدمی کو چیریں گے اور پھر اس کو جوڑ دیں گے. اس قسم کے تجربے اب کم سے کم اعضاء پر تو ہو گئے، انگلی کاٹی اور اس کے تمام اجزاء کو جوڑ دیا. جانوروں پر ہو رہے ہیں کہ گردن کاٹی جائے، اس کے ایک ایک جو اس کے اعصاب کے ریشے ہیں ان سب کو سی دیا جائے، اور اتنی دور تک اتنے عرصے کے لیے آرٹیفیشل ریسپیریشن، آرٹیفیشل سرکولیشن سب کچھ مہیا ہے، اس کی زندگی کا وہ سلسلہ جو ہے برقرار رکھا ہے. تو یہ چیزیں سب اب ہمارے سامنے ہیں. جس وقت حضور نے ان کی خبر دی تو یہ بہت عجیب معلوم ہوئی ہوگی، لیکن یہ ہے کہ آج تو ہمارے تو سامنے کی بات ہے. زمین اور ہوا پر اس کو جو تسلط حاصل ہوگا، سخرت لہ انہار الارض وآثارها یامر السماء فتمطر والارض فتنبت ویمر بالخربۃ فیقول لها اخرجی کنوزک فتتبعه کنوزها. یہ کنز المال کی روایت ہے کہ اسے اس دریاؤں پر، سمندروں پر اور زمین پر پورا اختیار حاصل ہو جائے. وہ آسمان کو حکم دے گا کہ پانی برسا، وہ پانی برسائے، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ نباتات اگا، اور وہ اگائے گی. اور وہ زمین کو حکم دے گا، وہ کسی بالکل ویران آبادی پر سے گزرے گا اور کہے گا کہ اے زمین اپنے خزانوں کو نکال، اور وہ زمین اپنے خزانے نکال حاضر ہے. ایک عجیب بات آئی ہے ان روایات میں کہ دجال کا ایک کرشمہ یہ بھی ہوگا، یا ایک دجل یہ بھی ہوگا، فریب کا ایک راستہ یہ بھی وہ اختیار کرے گا کہ وہ مردوں کی ارواح کو لے کر آئے گا اور ان کو ممثل بھی کر دے گا. حضور نے اس کی خبر دی ہے. جو آج تو اسپرچوئلزم ہمارے یورپ وغیرہ میں چل رہا ہے، جو مرے ہوئے ہیں ان کی ارواح کو بلایا جاتا ہے، ان سے کچھ پوچھا جاتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں، علامات بھی بیان کرتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں اور میں تمہاری ماں ہوں اور یہ اس کا ثبوت ہے اور یہ بات میں تمہیں بتا رہی ہوں. یہ سب کچھ ہو رہا. عجیب بات حضور نے فرمائی، یہ اصل میں ان کی ارواح نہیں ہے، یہ شیاطین جن ہے کہ جو یہ دھوکہ دینے کے لیے آئیں گے دجال کی ایک ساتھی بن کر، اور وہ تمثل اختیار کریں گے کسی کے باپ اور کسی کی ماں کا، اور وہ آ کر کہیں گے کہ بیٹے ہم ہیں تیرے ماں اور تیرے باپ، اور تو اس دجال کا ساتھ دے. یہ بھی جو کچھ شعبدے بازی ہو رہی ہے، اس کی خبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ساتھ ہی وضاحت کر دی تھی کہ اس دھوکے میں نہ پڑنا. یہ وہ ارواح نہیں ہوں گے ان کے فوت شدہ والدین کی، بلکہ یہ شیاطین جن ہیں. ایک بات جو میں عرض کر چکا، انہ مکتوب بین عینیہ کافارا. عجیب ہے، یہ بخاری کی روایت ہے. اس کی دونوں آنکھوں کے مابین پیشانی پر لکھا ہوا ہوگا کافر، اور اس کو حروف مقطعات کی شکل میں لایا گیا. اور کس شان سے لکھا ہوا ہوگا کہ یقرأہ کل مومن کاتب او غیر کاتب، جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ لکھا پڑھا ہو یا نہ ہو. یعنی یہ اس تہذیب کی نمایاں چھاپ ہوگی جو اندھوں کو بھی نظر آئے، اور گمان یہ کرتا ہوگا کہ میں مومن ہوں. مومن آئے گا لیکن پھر اس کے ساتھ ہو جائے گا ان وسوسوں کی وجہ سے، ان شبہات کی وجہ سے جو اس کے دل میں ڈالے. یہ آپ کی تعلیم، یہ نظریات جو آپ پڑھا رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اپنی اولاد کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یحسنون صنعا، خوب پڑھا رہے بچے نے، بڑے اعلیٰ نمبر حاصل کیے، فرائڈ کا فلسفہ پڑھوایا، ڈارون کا نظریہ پڑھوایا، اور نہ معلوم کیا کیا اعلیٰ بلا پڑھوائی، وہ سب کچھ پڑھانے کا نتیجہ لیا. ایک آخری روایت میں سنا دوں، آخر من یخرج الیہ النساء، سب سے آخر میں جو دجال کی طرف نکلیں گے ان کی فوج میں جو شامل ہوں گی وہ عورتیں ہوں گی. عورتوں کا فتنہ جب بیدار ہو جائے گا تو یوں سمجھو کہ دجالی فتنہ اپنے پورے عروج کو پہنچ گیا. آخر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ وعمتہ فیوثقها رباطا، یہاں تک کہ کسی مرد مومن کو اس کے سوا چارہ نہ رہے گا کہ وہ جائے اور اپنی بیٹی اور اپنی ماں اور اپنی پھوپھی اور اپنی بہن کو باندھے گھر میں کہ کہیں یہ بھی دجالی فتنے کے ساتھ گھروں سے نکل کر باہر نہ جائے.
یہ ہے وہ نقشہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے کھینچا تھا دجالی فتنے، جو اپنی پوری شدت کے ساتھ آئے۔ دجال کوئی فرد بھی ہوگا یقیناً، احادیث میں جس طریقے سے ذکر آیا ہے۔ ویسے تو دجالون 30 دجالون معلوم ہوا کہ بے شمار دجال ہوں گے، کوئی ایک نہیں، اور ان میں الدجال اکبر بھی ہوگا، مسیح الدجال جسے کہا گیا۔ اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس مسیح الدجال کے فتنے سے۔ تو وہ بھی کوئی شخص بھی معین ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ دجالی فتنہ ہے کیا؟ لفظ دجل سے سمجھیے، دجل کسے کہتے ہیں؟ فریب کو، کسی شے پر اس کی حقیقت کو چھپانے کے لیے کوئی پردہ ڈال دینا، یہ دجل ہے۔ اس کائنات پر وہ دجل اور فریب کا پردہ ڈال دیا گیا، خالق اور مالک سے لوگوں کو محجوب کر دیا گیا۔ اللہ اور رسول اور وحی اور نبوت کی طرف کوئی التفات اور کوئی توجہ کوئی نہیں، ساری توجہات مرتکز ہے اس مادے میں، ان اسباب اور وسائل میں، اس دنیا میں حیات دنیاوی کے ذخائر اور اس کی رونقوں میں۔ یہی مطلوب، یہی مقصود، یہی اول، یہی آخر، یہی دجالی فتنہ ہے۔ اور اس سے بچانے والی یہ سورہ مبارکہ، اس لیے کہ اس نے اول کا آخر یہی حقیقت سامنے رکھی ہے اور واضح کی ہے کہ اس دنیا کے ظاہر سے دھوکہ لگا۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ سمجھے وہ نظر کیا، تمہاری نگاہیں ان مظاہر اور ظواہر میں الجھ کر نہ رہ جائے، حقیقت کو دیکھو۔ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، اپنی دل کے کانوں سے سننا سیکھو اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا سیکھو۔ اپنے اندر کے انسان کو بیدار کرو، جو بغیر ان آنکھوں کے دیکھتا ہے اور بغیر ان کانوں کے سنتا ہے، وہ ہے تمہاری وہ روح جو ان کانوں کی اور ان آنکھوں کی محتاج نہیں، اس کے پاس اپنا ذریعہ علم ہے، ان کانوں اور ان آنکھوں سے آزاد۔ دیدن دیگر آموز، سنیدن دیگر آموز، لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ یہ ہے فتنہ دجال، کہ دل رکھتے ہیں لیکن تفقہ سے اور فہم سے خالی، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن ظاہر بھی وہ حقیقت بھی نگاہیں نہیں، کان رکھتے ہیں لیکن صرف ظاہر کی سماعت والے، وہ حقیقی سماعت انہیں حاصل نہیں۔ یہ حیوانوں کے درجے کو چاہے گئے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ حیوانوں کو اس کے سوا کوئی دیا نہیں گیا تھا، اور یہ وہ ہے کہ جن میں روح ربانی پھوٹی گئی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ ذخائر دنیاوی، یہ اس کی چہل پہل، یہ رونقیں، یہ زینتیں، یہ زیبائشیں اور آرائشیں، ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ ایک امتحان ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ شعر میں تو اگرچہ کچھ ابتذال اور صوفیانہ پن ہے، لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے میں اس سے زیادہ مجھے کوئی قریبی الفاظ ملتے نہیں۔ یہ امتحان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے رخ روشن پر تو ایک نقاب ڈال لیا اور کچھ زیبائش اور آرائش ادھر ادھر بکھیر دی، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر بڑھا رہا ہے۔ یہ ہے سارا امتحان۔ اس پردے ہی کے اندر اگر نگاہیں محدود رہیں، ظواہر ہی میں الجھے رہے، اس دنیا ہی میں گم ہو گئے، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، اگر اس سے ماورا ہو کر حقیقت الحقائق کا کوئی مشاہدہ کیا اور دل کی آنکھوں سے دیکھا اسے جسے دیکھنا چاہیے، تب تو ہے نجات، تب تو ہے کامیابی۔ اور اگر الجھ کر رہ گئے ان ظواہر میں اور اسی کو مطلوب و مقصود بنا لیا تو ہلاکت ہے اور برباد۔ ایک حدیث سن لیجئے، احسن عملہ پر سوال کیا گیا حضور سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بیان کر رہے ہیں کہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے خود سوال کیا حضور سے، من احسن عملہ، حضور وہ کون ہے جسے قرآن احسن عملہ سے تعبیر کر رہا ہے؟ حضور نے جواب دیا، الفاظ سنیے،
احسنهم عقلا واورعهم محارم اللہ واسرعكم في طاعته سبحانه، جن کی عقلیں بیدار، حقیقت بین، اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے سب سے زیادہ بچنے والے، اور جو اللہ کی اطاعت میں سب سے زیادہ سرگرمی اختیار کرنے والے ہو، وہ ہے احسنکم عملا، تم میں بہترین جو ہے عمل کے اعتبار سے وہ۔ تو یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ علامہ اقبال نے اسے اس شعر میں خوب ادا کیا ہے کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہ زندگی، یہ حیات دنیاوی ایک امتحانی وقت اور آزمائش کل یہ کہ ادھر جاتا ہے دیکھے یا ادھر پروانہ آتا ہے، سارا بوائل ڈاؤن کر لیجیے پورے مسئلے کو، وہ امتحان بھی۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ چہل پہل، یہ رونقیں اس زمین کی اور حیات دنیاوی کی دائم نہیں ہے، قائم نہیں ہے، باقی نہیں ہے، آنی و فانی۔ ایک وقت آئے گا اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، صعید کہتے ہیں ایک چٹیل میدان، کہیں کچھ نہ ہو، کوئی ہریاول نہیں، کوئی خوبصورتی، کوئی رعنائی نہیں، چٹیل میدان۔ صعیداً زلقہ بھی آئے گا اسی میں، جس پر پاؤں پھسلے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، پھسلواں میدان۔ اور جروزہ کہتے ہیں، رجل جروز کہتے ہیں اس شخص کو جو کسی اگر دسترخوان پر بیٹھے تو سب چکر جائے، سارا صاف کر دے۔ اور ارض جذور کہتے ہیں اس کو کہ جس میں فصل کٹ چکی ہو، اب کچھ نہ رہ گیا۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، جب وہ امتحانی وقفہ ختم ہوا، یہ سارا خراب جو ہم نے بنایا ہے یہ امتحان کے لیے، تمہیں جانچے اور پرکھے۔ جب اس کی وہ غرض و غایت پوری ہو گئی، امتحان کا وقفہ ختم ہو گیا، اس سب کو ہم ملیا لیٹ کر دکتی الارض دکن دکا، اس زمین کو کوٹ کوٹ کر چپٹا کر دیا جائے، لا عوج فیہا ولا امتا، نہ اس میں کوئی اونچ نیچ رہ جائے گی، نہ کوئی ٹیڑھ، یہ چٹیل میدان ہے۔ اور وہی میدان حشر ہوگا، اسی زمین میں سے پھر اٹھایا جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب سنو فیصلے، اب نتیجہ امتحان اعلان کا ہونے والا ہے۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔ اس روز پتہ لگے گا کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ یہ دو آیات جو ہیں، یہ میں نے عرض کیا کہ ان کو اس سورہ مبارکہ کے عمود میں ایک سرے کی حیثیت سے پہچان لی، اور آخری رکوع میں بھی اس آیت کو اسی وقت دیکھ لیجئے کہ جہاں یہ دوسرا سرا اس رسی کا ہے جس کھوٹے سے بنا ہوا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت نمبر 103، کیا ہم تمہیں متنبع کر دیں، خبردار کر دیں؟ ننبئکم، تنبیہ نبا سے بنائے، نبا کہتے ہیں کسی اہم خبر کو۔ عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون، نبا بڑی خبر، تنبیہ باب تفعیل، کوئی بڑی اہم خبر سنانا، یہ متوجہ کرنے کے لیے ایک بڑا عمدہ اور مؤثر اسلوب ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی کہیے کہ کیا ہم تمہیں بتا نہ دیں کہ کون ہے سب سے زیادہ گھاٹے اور خسارے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے۔ اکثرین جمع ہے اکثر کی، اکثر افعل التفصیل، سب سے زیادہ خسارے میں، سب سے زیادہ گھاٹے۔ اعمال عمل کی جمع، عمل اور فعل میں یہ فرق ہے کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیتے ہیں اور عمل کہتے ہیں ایسے کام کو جس میں محنت لگتی ہو، مشقت لگتی، محنتیں بھی کی، مشقتیں بھی کی، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت، 8 گھنٹے کو کی اگر اینٹیں دھوئی جا رہی ہیں، یا کہیں پھاوڑا چلایا جا رہا ہے، یا کہیں کا قلم چلایا جا رہا ہے، طرح طرح کی پیچیدگیاں، طرح طرح کی الجھنیں، افسروں کی ڈانٹ اور ڈپٹ، اور ان کی گھڑکیاں اور ان کی دھمکیاں،
اور نچلوں کی بھی اب تو نگاہیں جو ہے وہ باغیانہ نگاہ ہے، ان سب کی چکی کے دو پارٹوں کے مابین پسے ہوئے، لیکن پھر خسارے میں پھر بھاگیں، پھر توڑیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اب ذرا سا جواب دیکھیے۔ قرآن کا اسلوب یہ پہلے سوال کرتا پھر جواب دیتا، تاکہ ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے، ریسپٹیو ہو، قبول کرے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا۔ ضل گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، راستے سے ہٹک گیا، یہ ضل۔ وہ لوگ کہ جن کی سعی بھٹک گئی، جن کی جد و جہد، جن کی دوڑ دھوپ، جن کی بھاگ دوڑ وہ بھٹک کر رہ گئی۔ تیر اگر اپنے نشانے پر لگا تو ٹھیک، اور اگر ہدف سے ہٹ گیا تو وہ تکا ہے، وہ تیر نہیں۔ تمہارے اندر توانائیاں، تمہارے اندر قوتیں، تمہارے اندر صلاحیتیں، تمہارے اندر استعدادات ہم نے رکھی تھی کس لیے؟ تاکہ تم آخرت بناؤ، عاقبت بناؤ، خدا کو راضی کرو۔ وہ جو کہا اقبال نے، اگر اس کو اس معنی میں لیں کہ یزداں بے کمندہ مرا ہمت مردانہ، خدا کو مطلوب و مقصود بناؤ۔ کیا یہ دنیا کی یہ حقیر سی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے، یہ آنی جانی اور فانی چیزیں، اپنی بہترین توانائیاں اسی میں کھپا دی۔ آپ سوچئے، صبح سے شام تک کی محنت سے آپ کچھ پیسے حاصل کرتے ہیں، اور ان پیسوں کو فرنیچر پر، اینٹ اور گارے پر، زیبائش و آرائش پر، کن چیزوں پر؟ یہ آپ کا خون ہے، یہ آپ کی توانائیاں ہیں، یہ آپ کی قوتیں ہیں، یہ آپ کا وقت ہے، یہ سارا سرمایہ ہے جو اللہ نے آپ کو دیا، جس کو آپ نے کنورٹ کیا کس چیز میں؟ جس سے کوئی تعلق دائمی نہیں، جو بہرحال یہی رہ جانا۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی سعی و جہد بھٹک گئی، اصل منزل سے ہٹ گئی، جس کا مطلوب ہونا چاہیے تھی آخرت، وہ کھپ کر رہ گئی صرف اس دنیا میں، گم ہو کر رہ گئی اس حیات دنیاوی میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں، گمان کر رہے ہیں، یہ جہل مرکب کا معاملہ ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے خوب کیا، خوب کمایا، ہماری محنتیں خوب سفل ہو گئی، ہماری صلاحیتیں لگیں، بارآور ہوئی، کاروبار جم گیا، چمک گیا، بلڈنگیں جو ہے وہ عالی شان تیار ہو گئی، اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں اعلیٰ مناصب پر پہنچا دیا ہے، بڑی کامیاب زندگی، حالانکہ ہلاک ہو چکے، برباد ہو چکے، اکثرین اعمالہ کا مستحق ہے۔ یہی ہے وہ بات جو حضور نے فرمائی کہ کل الناس یغدو فبائع النفس، ہر انسان صبح جب اس پر طلوع ہوتی ہے تو شام تک جب کہ وہ دوبارہ بستر پر لیٹتا ہے وہ اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ کسی نے نظم کہی تھی، ایک کلرک کا حال، بیچارے کلرک کا ایک مرثیہ کہا تھا، میں دل بیچتا ہوں، میں جان بیچتا ہوں، اپنی صحت بیچ رہا ہوں، توانائی بیچ رہا ہوں، اپنا پورا وجود بیچ رہا ہوں۔ کل النفس یغدو فبائع النفس، اور نتیجے دو ہیں۔ وہ بدبخت بھی ہے جو دن بھر کی محنت شاقہ کر کے جب گھروں کو واپس لوٹتے ہیں تو گناہوں کی ایک پوٹلی لے کر آتے ہیں، اللہ کے عذاب کی ایک کٹڑی باندھ کر لاتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے۔ وہ بھی ہیں خوش قسمت، محنت اور مشقت تو کرتے ہیں لیکن جب شام کو لوٹتے ہیں تو جہنم سے رہائی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر آتے ہیں۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے ان کا کہ جن کی سعی و جہد بھٹک کر رہ گئی، جنہوں نے بیچ دیا اپنے آپ کو اس دنیا کے ہاتھوں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ تو یہ دو پھوٹے سمجھ لیجئے سورہ مبارکہ کے مرکزی مضمون اور عمود کے، کہ ایک سرا وہاں اور ایک سرا یہاں، دو آیتیں وہاں، دو آیتیں یہاں۔ انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا۔
قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. یہ ہے مرکزی مضمون. اب آپ کو ہر حصے میں نظر آئے گا کہ اسی کو مختلف تمثیلوں میں، حکایتوں کے انداز میں، تشبیہوں اور استعاروں کے انداز میں، کچھ قصص کے انداز میں یہی بات ہے جو بار بار سامنے آئے گی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.